انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، انتہائی محترم خواتین، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے جو عقائد بڑے واضح طور پر ہمارے سامنے رکھے ہیں، ان میں ایک عقیدہ آخرت کا ہے۔ یہ عقیدہ کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور پھر اس کے بعد اسے دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو قرآن پاک میں اس عقیدے پر بہت زیادہ زور بھی ہے اور بہت دلائل بھی ہے، اور پھر آخرت کی پوری جو زندگی ہے اس پر بھی بڑی تفصیل سے قرآن پاک نے روشنی ڈالی ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ہر بندہ مومن وہ ان عقائد کو نہ صرف سمجھے بلکہ پوری تفصیل کے ساتھ دل اور دماغ میں اتارے، اور نہ صرف ایک بار بلکہ بار بار ان پر غور اور فکر کرتا رہے، اس لیے کہ اپنی انسانی زندگی کو سٹریٹ رکھنے کے لیے، سیدھا رکھنے کے لیے، صراط مستقیم پر رہنے کے لیے آخرت کا یہ عقیدہ یہ بہت لازمی اور ضروری ہے۔ اور آخرت کے اس عقیدے کی ابتدا موت سے ہوتی ہے، تو موت کا جتنا واضح تصور وہ بندہ مومن کے دل اور دماغ پر ہوگا، اتنا ہی آخرت کا عقیدہ صاف شفاف ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ موت کے اس تذکرے کو ہم نے مکروہ بنا دیا ہے، ناپسندیدہ بنا دیا۔ موت کا تذکرہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار کوئی اور بات کرو، یہ تم نے کیا بات چھیڑ دی ہے۔ موت کا خیال کیا، اس کا تذکرہ بھی ہم سننا پسند نہیں کرتے۔ حالانکہ مومن کی نشانی یہ نہیں ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ نشان مرد مومن بتو گویم، چو مرگ آئے تبسم بر لب اوست۔ میں تمہیں مسلمان کی نشانی بتاتا ہوں کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ تو مسلمان کے لیے موت کا وقت اور رب کی ملاقات کا وقت ہے۔ وَلَذَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ لِقَائِكَ وَالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ وَنَظَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ۔ تو مسلمان کے اندر تو اپنے رب کی ملاقات کا شوق اور اس کا وجہ کریم، اس کا دیدار کرنے، اور ظاہر ہے موت سے پہلے وہ ممکن نہیں۔ تو مسلمان کے لیے موت کا تذکرہ اور بار بار تذکرہ، اس لیے اب آپ دیکھیں قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کا تذکرہ وافر مقدار میں ملتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو موت کا تذکرہ کرنا چاہیے، موت کو یاد کرنا چاہیے، موت کو اپنے سے دور نہیں سمجھنا چاہیے۔ موت کے بارے میں اصل میں یہ بڑی غلط فہمی ہے، بلکہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ آپ جب کوئی خبر سنتے ہیں نا کہ فلاں فوت ہو گیا، تو پہلا سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہوا تھا، اسے بیمار تھا یا حادثہ ہوا، کیسے فوت ہوا؟ تو جواب آتا ہے جی بیمار تھے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، ہارٹ اٹیک ہوا، کینسر تھا۔ یہ جواب آتا ہے جی موٹر وے پر سفر کر رہے تھے، حادثہ ہو گیا، جہاز میں سفر کر رہے تھے، حادثہ ہو گیا، چھت سے گر گئے، سانپ نے ڈس لیا۔ یعنی ہمارے ذہن میں
موت کسی سبب کے نتیجے میں، اس لیے فوت ہو گئے کہ بیمار تھے، اس لیے فوت ہو گئے کہ حادثہ ہو گیا، اس لیے فوت ہو گئے کہ سانپ نے ڈس لیا. یہ سب سے بڑی غلط فہمی. موت سبب سے نہیں ہے، یاد رکھیے. موت سانپ کے ڈسنے سے نہیں ہے، موت آگ کے جلانے سے نہیں ہے، موت حادثے سے نہیں ہے، موت بیماری سے نہیں ہے، موت اللہ کے حکم سے. اور اللہ کا حکم جب آ جائے تو سبب کی ضرورت نہیں. اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب کسی کے اجل کا وقت آ جائے تو ایک گھڑی نہ آگے ہو سکتی ہے اور نہ پیچھے ہو سکتی ہے. کوئی شخص اپنی مقررہ مدت سے ایک گھڑی پہلے مر نہیں سکتا اور اپنی مقررہ مدت کی ایک گھڑی بعد جی نہیں سکتا. بس جس کا جہاں وقت آ گیا اس نے وہاں سے جانا ہے، چاہے جس حال میں. اور یہ موت جوان کے لیے بھی ہے، یہ موت بوڑھے کے لیے بھی ہے، یہ موت مریض کے لیے بھی ہے، یہ موت صحت مند کے لیے بھی ہے. اس لیے موت کے بارے میں یہ غلط فہمی کہ یہ صرف بیمار کو آئے گی یا صرف بوڑھے کو آئے گی، یہ سب سے بڑی غلط فہمی. اور اس کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. جب موت کا یہ لمحہ آ جاتا ہے تو انسان کی جسم اور روح یہ جدا کر دی جاتی. روح اور جسم کی جدائی، اس کی ایک عارضی فیز بھی ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں. یہ جو ہم رات کو سوتے ہیں نا، تو اس کو بھی قرآن نے موت قرار دیا. اللہم باسمک اموت واحیا. تو نیند میں کیا ہوتا ہے؟ نیند میں وقتی طور پر ہماری یہ روح یہ جسم کی قید سے نکل جاتی، لیکن پھر صبح واپس آ جاتی. تو موت کی کیفیت بھی یہی ہے کہ یہ روح جسم سے جدا ہو جائے گی، لیکن روح اپنے پورے شعور کے ساتھ ہوگی، پورے ادراک کے ساتھ ہوگی اور ایکسپیرینس کر رہی ہوگی، حالات کو دیکھ رہی ہوگی اور وہ حالات اس پہ طاری ہوں گے. قرآن ہمیں بتاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں بتاتی ہے کہ پھر 3 قسم کے حالات ہو سکتے ہیں. یا تو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی اتنی اچھی گزاری ہے کہ ان کے لیے حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے، جیسے انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. تو موت کے ساتھ ہی ان کے اعزاز کا، ان کی نعمتوں کا، ان کے اکرام کا سفر شروع ہو جائے. قبر ان کے لیے جنت کے باغوں کا ایک باغ بن جائے گی اور وہ جنت کی نعمتوں سے مستفید ہونا شروع ہو جائیں. حشر کا میدان اور پھر جنت میں داخلہ، یہ بات کی بات. دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا شریر ہونا، جن کا مجرم ہونا یقینی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی ایسے گزاری ہے جو نافرمانی والی تھی، جرم والی تھی. تو موت کے ساتھ ان کی سزا شروع ہو جائے گی. جیسے فرعون ہے، ابو جہل ہے، بڑے بڑے مجرمین ہیں آج کے دور کے. فرعون کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ صبح اور شام آگ پہ پیش کیا جاتا ہے. رہے وہ لوگ جن کا حساب کتاب ہونا ہے، جن کا ڈیٹیل انالیسز ہونا ہے، جن کا بھی یہ سرٹن نہیں ہے کہ انہوں نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں، ان کو سلا دیا جائے گا. قیامت کے دن پھر روح اور جسم دوبارہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ دوبارہ جوڑے جائیں گے، اور پھر جس طرح اس وقت ہم زندہ ہیں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. بالکل ایسی زندگی دوبارہ ملے گی. ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ایک دوسرے کو چھو رہے ہیں، احساس کر رہے ہیں.
اور پھر اس قیامت کے دن دوبارہ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو کر سب کا حساب اور کتاب ہوگا۔ اس کی ساری تفصیلات حدیث کی کتاب میں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جن ان کا مقدر میں جہنم ہے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر قرآن پاک ہمیں پوری تفصیل سے جنت کے مناظر دکھاتا ہے۔ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ قرآن پاک کی وہ صورتیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں ان کا ذرا غور سے مطالعہ، اور خاص طور پر جو آخری 2 پارے ہیں ان کی صورتوں کا مطالعہ، اس میں یہ مناظر اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں دکھاتا ہے۔ اور اس میں اتنا اگر انسان غور کرے، اور غور کرنا چاہیے اس لیے کہ وہ ہمارا فیوچر ہے، ہمارا مستقبل ہے، اور اس کے متعلق تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ 27ویں پارے کی صورت ہے سورہ واقعہ، سورہ رحمان کے فوراً بعد آئی، اور 29ویں پارے کی صورت ہے سورہ الدہر۔ ان دونوں کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ جنت کی جو ہمارے سامنے مینیفیسٹیشن رکھ رہا ہے، جنت کو جس طرح ایکسپلین کر رہا ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کی 2 کیٹیگریز ہمارے سامنے رکھتا ہے، ایک اصحاب الیمین اور ایک المقربون السابقون۔ سابقون وہ ہیں جو ہر معاملے میں آگے بڑھ گئے، انہوں نے اپنی زندگی میں عملاً ثابت کر دیا کہ اللہ کی رضا ان کے لیے سب سے بڑھ کر ہے، اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جان کو بھی لگایا، اپنے مال کو بھی لگایا، اور کسی چیز سے دریغ نہیں کیا۔ قرآن انہیں السابقون کہتا ہے، آگے بڑھ جانے والے، پہل کر جانے والے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو نقشہ کھینچتا ہے نا، اولئک المقربون فی جنات النعیم، وہ نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نقشہ رکھتا ہے، علی سرر موضونہ، تخت ہوں گے، اور تختوں کے بارے میں فرماتا ہے موضونہ، جن پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں گے، یعنی شاہی پروٹوکول، جس طرح بادشاہوں کے محلات ہوتے ہیں نا، تو وہ منظر اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ وہ شاہی تخت ہوں گے، اس پر بادشاہوں کی طرح وہ بیٹھے ہوں گے، وہ تخت اعلیٰ قسم کے ہوں گے، اور ان میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا وفاکہۃ مما، اور فرمایا کہ ان کے لیے جو ان کی مشروبات ہیں ان کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ ان مشروبات میں، پیالوں میں ان کو پیش کیے جائیں گے، اس کے آب خورے اور اس کے جگ ان کے درمیان گردش کر رہے ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو جنتی ہوں گے ان کو وفاکہۃ مما یتخیرون، ان کو ویرائٹی ملے گی پھلوں کی، اور وہ اس میں چن چن کر اور چوائس کر کر کے خود بھی لے رہے ہوں گے اور اپنے دوستوں کو بھی کھلا رہے ہوں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کی چوائس ہوگی، باربیکیو لگے ہوئے ہوں گے، جس پرندے کا پھل یعنی گوشت چاہیں گے وہ انہیں وہاں میسر ہوگا۔ وَحُورٌ عِین كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، اور ان کی جو زوجات ہوں گی، ان کی بیویاں ہوں گی، وہ حور ہوگی، آہو چشم خوبصورت، جیسے کہ چھپائے ہوئے موتی ہوں۔ سورہ رحمان میں بھی اس کی تفصیل بیان ہوئی اللہ تعالیٰ۔ اصحاب الیمین کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ میں فی صدر مخضود وظل ممدود وماء مسکوب، کہ گھنے سایوں میں ہوں گے، ایسے باغ کا تصور ہے کہ جس میں درخت ہی درخت ہیں اور
بہت زیادہ سایہ ہے اس میں، اور اس میں پھل ہیں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. ہمارے ہاں تو پھل موسم گزر جاتا ہے تو ختم ہو جاتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوں گے، نہ ان کی کمی آئے گی، نہ ان کے سٹاک میں کمی آئے گی. وفاکہۃ کثیرہ، مختلف انواع کے پھل ہوں گے. تو ایک خوبصورت منظر اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتا ہے. پھر وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ان کو سرو کرنے کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں جو ویٹرز ہوں گے، وہاں جو خادم ہوں گے، وہ نوجوان لڑکے ہوں گے، کأنہم لؤلؤ مکنون. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ جیسے کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، اور وہ ان کے درمیان مشروبات تقسیم کر رہے ہوں گے، ان کی خدمت کر رہے ہوں گے. یسقون من رحیق مختوم، سر بمہر مشروبات انہیں پلائے جائیں گے جن پر خوشبو اور کستوری کی جو ہے وہ مہر وہ لگائی گئی ہوگی. لا يسمعون فيها لغوا الا قیلا سلاما سلاما، اور کوئی لغو بات بھی نہیں سنیں گے، کوئی بیہودہ بات بھی نہیں سنیں گے، کوئی تکرار بھی نہیں ہوگی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی حسد نہیں ہوگا، کوئی آپس میں تقابل نہیں ہوگا. الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہوگی. ایسا خوبصورت منظر اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتا ہے. اور ان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ وہ رب کی رضا انہیں حاصل ہو جائے گی، رب کا دیدار انہیں حاصل ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور سارے لوگ سیٹل ہو جائیں گے اپنے اپنے مقامات پر، تو پھر پکارنے والا پکارے گا کہ اہل جنت، تمہاری کوئی آرزو ہے، تمہاری کوئی خواہش ہے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے تھے سارے سچ کر دکھائے، جو جو ہمیں ملا یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. تو کہا جائے کہ ابھی ایک نعمت باقی ہے، اور وہ ہے رب سے ملاقات کی نعمت، رب کی دیدار کی نعمت. اور جب وہ موقع آئے گا کہ ایک جنتی اپنے رب کا دیدار کرے گا تو وہ یہ ساری نعمتیں بھول جائے گا. اس کی لذت، اور ظاہر ہے کہ رب جس کے لیے اس نے دنیا میں اس کا حکم مانا، اس کے کہے پر چلا، اس کے لیے قربانی دی، وہ ملاقات اور وہ دیدار وہی سب سے اہم ہے. پھر انبیاء و صالحین کے ساتھ ملاقات. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو فزیکلی قرآن ہمیں دکھاتا ہے، محسوس کراتا ہے، چکھاتا ہے کہ دیکھو اس جنت کو اللہ نے تمہارے لیے اس طرح آراستہ کیا ہوا ہے، اس کی نعمتیں یہ ہیں تمہارے لیے. لیکن یہ کیا، یہ جنت جو اتنی عظیم الشان ہے یہ ویسے ہی مل جائے گی؟ تو یہ بھی قرآن پاک ہمارا عقیدہ صاف کرتا ہے کہ یہود جو سابقہ امت ہے وہ کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہیں. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، اور آگ نے چھوا بھی تو تھوڑے دن کے لیے. اللہ تعالیٰ یہ ساری غلط فہمیاں دور کر دیتا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اللہ کا کوئی پسندیدہ نہیں ہے. اس جنت میں جانا ہے تو اللہ کا حکم ماننا پڑے گا، اللہ کی رضا کے مطابق یہ زندگی گزارنی پڑے گی. زندگی آزاد گزارو، زندگی اپنی مرضی سے گزارو، زندگی میں جی بھر کر نافرمانیاں کرو، اور پھر کہو اللہ تعالیٰ جنت دے دے گا. تو یہ تصور نہ قرآن کا ہے نہ سنت کا ہے.
انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ نادم ہو جائے، وہ معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن ایک شخص کو زندگی میں معافی کا خیال ہی نہیں آیا اور وہ رونتا رہا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو، تو پھر اس کے لیے کہاں سے معافی آئے گی؟ پھر اس کے لیے کہاں سے جو ہے وہ کوئی خلاصی کا راستہ آئے گا؟ اس لیے قرآن پاک ہمارے سامنے بالکل واضح طور پہ رکھ دیتا ہے کہ یہ جنت بہت اعلیٰ مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، اور جہاں بھی قرآن پاک کا مطالعہ کریں اللہ جنت کا ذکر کرتا ہے، ساتھ جہاد کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، ساتھ جد و جہد کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، ساتھ قربانی کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ مال لگاؤ اللہ کے راستے میں، جان لگاؤ اللہ کے راستے میں، کیا ملے گا؟ جنت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی۔ حرام سے بچو، حلال کا راستہ اختیار کرو، نافرمانی سے بچو، فرما بردار بن جاؤ۔ اس لیے زندگی ایسی گزارنی کہ اس کے نتیجے میں کامیابی ملے، یہ آزمائش ہے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور آزمائش نہیں کی جائے گی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ فرماتا ہے تم سے پہلے لوگوں کو بھی میں نے آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ تو یہ جان کر رہے گا کہ کون اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ لہذا یہ زندگی کے چند لمحے جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، موت سر پہ کھڑی ہے، موت جوان کو بھی آ سکتی ہے، بوڑھے کو بھی آ سکتی ہے، مریض کو بھی آ سکتی ہے، صحت مند کو بھی آ سکتی ہے، اور اگر موت کا وہ لمحہ آ گیا تو کتاب بند کر دی جائے گی۔ یہ جو کفار ہیں، بڑے بڑے مجرم ہیں، یہ کہیں گے اللہ ہمیں واپس بھیج دے، نعمل صالحا، اب ہم نیک عمل کریں گے۔ فرمایا کہ اللہ نہیں، بس ختم ہو گیا، پرچہ لے لیا جائے گا، چھین لیا جائے گا۔ اس لیے اس کی تیاری آج سے کرنا، اور اس بڑی کامیابی کے لیے، دنیا کی کامیابیاں حقیر ہیں، ہیچ ہیں۔ دنیا میں کسی کو پلاٹ مل گیا، کسی کو بادشاہت مل گئی، کسی کو وزارت مل گئی، کسی کو خزانہ مل گیا، کسی کو پیسہ مل گیا، یہ سارا ہیچ ہے، یہ سارا ختم ہونے والا ہے، یہ کام نہیں آنے والا۔ آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے، جنت کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ یہ نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے زندگی گلیمرائز ہوتی ہے، زندگی بڑی خوشکن ہوتی ہے، بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہے۔ مجھے پوسٹ مل جائے، مجھے فلاں عہدہ مل جائے، مجھے فلاں گاڑی مل جائے، مجھے فلاں بنگلہ مل جائے، مجھے فلاں یہ ترقی مل جائے۔ یہ ساری ترقیاں جائز ہیں، حاصل کرنی چاہیے حلال طریقے سے، لیکن آخرت کے مقابلے میں ان کی کوئی ویلیو نہیں، زیرو سے بھی کم، مائنس۔ بلکہ انسان اس وقت جب سوچے گا تو حیرت کرے گا کہ میں نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا۔ اصل زندگی تو یہ تھی، اصل کیریئر تو یہ تھا، اصل فیوچر تو یہ تھا، اصل کامیابی تو یہ تھی، اصل بادشاہت تو یہ تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ دہر میں فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب تم دیکھو گے تو جہاں دیکھو گے نعمتوں پر تمہاری نظر پڑے گی، اور ایک بڑی بادشاہت دے گا اللہ تمہیں۔ اس کو چھوڑ کر اس دنیا کے پیچھے پڑ جانا، اس کے چھوٹے چھوٹے مقاصد کے پیچھے پڑ جانا اور ضائع کر دینا زندگی اس آخرت کے لیے، یہ بہت بڑے نقصان کا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کا صحیح شعور اور فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔